بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ لوگوں کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج میں آپ لوگوں کو رجب کے روزوں کی فضیلت بتاؤں گی۔ مجھے امید ہے کہ آپ ماہ رجب کے روزوں کی فضیلت سن کے زیادہ سے زیادہ روزے رکھنے کا اہتمام کریں گے۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں رجب کے روزوں اور اس میں عبادت کے بے شمار فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ امام غزالی مکاشفۃ القلوب میں روایت بیان کرتے ہیں کہ جب ماہ رجب کی پہلی شب جمعہ کا 1/3 حصہ باقی رہ جاتا ہے تو ہر فرشتہ رجب کے روزے رکھنے والے کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ رجب نیکیوں کے بیج بونے کا مہینہ ہے، شعبان پانی دینے کا مہینہ ہے، جبکہ رمضان فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ جو آدمی رجب میں عبادت کا بیج نہیں بوتا، شعبان میں آنسوؤں سے اس بیج کو سیراب نہیں کرتا، وہ رمضان میں فصل رحمت کیوں کر کاٹ سکے گا۔ رجب جسم کو پاک کرتا ہے، شعبان دل کو اور رمضان روح کو پاک کرتا ہے۔ رجب ماہ حرام کہلاتا ہے، یعنی حرمت والا مہینہ۔ امام غزالی فرماتے ہیں اس مہینے کو رجب کہا جاتا ہے اور رجب جنت میں ایک نہر کا نام ہے جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا اور برف سے بھی زیادہ ٹھنڈا ہے۔ آپ مزید فرماتے ہیں کہ نہر رجب سے وہی پانی پیے گا جو رجب کے روزے رکھے گا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک مقام سے ہوا جہاں چند قبریں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، میں نے اللہ رب العزت سے ان کے عذاب میں تخفیف کی دعا کی ہے۔ اے ثوبان، اگر یہ لوگ رجب کا ایک روزہ بھی رکھ لیتے اور ایک رات ہی شب بیداری یعنی جاگ کر عبادت کر لیتے تو ان پر کبھی عذاب نہ ہوتا۔ راوی کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صرف ایک روزے اور ایک رات کی شب بیداری کی وجہ سے عذاب نہ ہوتا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قسم ہے اس ذات عالی کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کوئی مسلمان ایسا نہیں کہ جو رجب کا ایک روزہ بھی رکھ لے اور اس کی ایک رات عبادت بھی کر لے، اللہ رب العزت اس کے لیے 1 سال کی عبادت لکھے گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے جو رجب میں 10 روزے رکھ لے، اللہ رب العزت اسے موتیوں اور یاقوت سے مزین 2 بازو عطا کرے گا جس سے وہ پرسرات سے چمکتی ہوئی بجلی کی طرح گزر جائے گا۔ سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس نے رجب کے سارے روزے رکھے تو آسمان سے ندا آتی ہے کہ اے اللہ کے دوست خوشخبری سن، اور موت کے وقت اسے شربت پلایا جاتا ہے جس سے وہ سیراب مرتا ہے، یعنی اسے موت کے وقت پیاس نہیں لگتی، اور وہ قبر میں بھی سیراب داخل ہوتا ہے اور اس میں سے نکلے گا تب بھی سیراب، اور جنت میں بھی سیراب جائے گا۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رجب اللہ کا مہینہ ہے، جس نے اس کی تعظیم کی اللہ تعالی دین و دنیا میں اس کی تعظیم فرمائے گا۔ ایک اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ماہ حرام یعنی رجب میں 3 روزے رکھے اس کے لیے 900 سال کی عبادت کا ثواب لکھا جائے گا۔ رجب کے روزے کی فضیلت میں آتا ہے جو رجب کا پہلا روزہ رکھتا ہے جہنم اس سے اتنی دور جاتی ہے
جتنا کہ زمین آسمان سے دور ہے۔ رجب میں جو ایک روزہ رکھے گا اسے 1 مہینے کے روزوں کا ثواب ملے گا اور 2000 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جائیں گی اور 2000 برائیاں مٹائی جائیں گی۔ 3 روزوں کی ایک اور فضیلت بیان کی گئی ہے۔ رجب میں جو 3 روزے رکھے گا تو اس کے اور جہنم کے درمیان اللہ تعالیٰ ایک خندق بنا دے گا جس کی لمبائی 70,000 برس ہوگی، گویا وہ جہنم سے 70,000 برس کی راہ دور کر دیا جائے گا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 15 رجب کا روزہ رکھنے والے کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وہ جس سے چاہے داخل ہو جائے۔ رجب بہت مقدس مبارک مہینہ ہے، اس کی تعظیم کرنا ہماری دنیا و آخرت کے لیے بے حد مفید ہے۔ جتنا ہو سکے اس میں روزے بھی رکھیں اور زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت میں مصروف رہیں۔ زندگی کو غنیمت جانیے۔ الحمدللہ آج ہم زندہ ہیں، ہمیں زندگی سے فائدہ اٹھانا چاہیے، نامعلوم پھر یہ موقع ملے نہ ملے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے۔